اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایک ایسا علاقہ ہے جس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انداز میں خبر دی ہے۔ یہیں سے ایک ایسا لشکر اٹھے گا جو نہ صرف ظلم کے خلاف ہوگا بلکہ پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ خراسان، یہ نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ علاقہ کہاں واقع ہے اور خراسان کے لشکر سے اصل میں کیا مراد ہے؟ آج کی اس داستان میں ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے جڑی اس اہم بشارت کو جانیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ لشکر کس طرح دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو بنیے ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں، جہاں حقیقت سے پردہ اٹھے گا۔ خراسان کوئی معمولی زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ اس سرزمین کا نام ہے جو اسلامی تاریخ میں جہاد، علم اور روحانی قیادت کی علامت رہی ہے۔ دراصل خراسان ایک فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ علاقہ مشرق کی جانب واقع تھا اور اسلامی فتوحات کا دروازہ ثابت ہوا۔ اگر آج کے نقشے میں دیکھا جائے تو قدیم خراسان میں ایران کے مشرقی حصے، افغانستان کا بڑا علاقہ، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمنستان کے بعض حصے شامل تھے۔ یہ صرف زمین نہیں بلکہ ایک مرکز تھا جہاں سے توحید کی روشنی نے مشرق کو منور کیا۔ یہیں سے ابو مسلم خراسانی اٹھے جنہوں نے بنی امیہ کے خلاف آواز بلند کی۔ یہی وہ جب حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلے گے تو دل کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ اس خطے کی تاریخ میں واقعی قوت اور روحانی اثرات موجود رہے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں خراسان کا لشکر کون ہوگا اور کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں پہلے خراسان کو سمجھو، پھر لشکر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ انہی میں ایک حدیث ہے جو آج بھی دلوں کو گرما دیتی ہے اور عقل کو چونکا دیتی ہے۔ جب تم خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلتے دیکھو تو ان کی طرف بڑھو، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ سنن ابن ماجہ۔ یہ جھنڈے کوئی عام جھنڈے نہیں ہوگے بلکہ یہ حق کی طرف سے اٹھنے والا لشکر ہوگا، ظلم کے خلاف اور انصاف کے قیام کے لیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکل کر بیت اللہ کی طرف بڑھیں گے جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ ان لوگوں سے بیعت لیں گے۔ اب یہ سوال آتا ہے، کیا یہ لشکر آج کے دور میں موجود ہے؟ کیا آج کی تحریکیں اور انقلابات اسی بشارت کی جھلک ہے؟ کچھ علماء اسے علامتی تعبیر سمجھتے ہیں اور کچھ اسے حرف بحرف حقیقت مانتے ہیں، مگر سب اس بات پر متفق ہے کہ یہ لشکر حق پر ہوگا اور امام مہدی کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ یہ احادیث بتاتی ہے کہ خراسان محض ایک تاریخی علاقہ نہیں بلکہ قیامت کی نشانیوں میں ایک اہم کڑی ہے۔ دنیا ایک ایسے دور سے گزر رہی ہوگی جہاں ظلم، فساد، جنگ اور گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہوں گے۔ مساجد ہوگی مگر دل خالی ہوں گے، قرآن ہوگا مگر اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اسی وقت اللہ اپنے ولی کو ظاہر فرمائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت میں سے ہوگے، اللہ ایک ہی رات میں انہیں اس منصب کے لیے تیار فرما دے گا۔ مسند احمد۔ وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوگے، نہ خود کو پیش کریں گے، وہ گمنامی میں ہوں گے مگر لوگ انہیں پہچان لیں گے۔ خراسان کا لشکر سیاہ جھنڈوں کے ساتھ مکہ پہنچے گا۔ لوگ امام مہدی کو خلافت قبول کرنے پر مجبور کریں گے اور خانہ کعبہ کے سامنے بیعت ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا ایک بار پھر عدل و انصاف کا ذائقہ چکھے گی۔ امام مہدی علیہ السلام ظلم کا خاتمہ کریں گے، دولت برابر تقسیم ہوگی، ہر مظلوم کو انصاف ملے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کا خاتمہ کیا جائے گا۔
مگر اس سب کی ابتدا خراسان کے لشکر سے ہوگی۔ یہ لشکر دنیاوی اقتدار کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے اٹھے گا۔ یہ علم اور تقوی سے لیس ہوگا، نہ ظالم ہوگا نہ ظالموں کی مددگار۔ اس کا مقصد صرف ایک ہوگا، امام مہدی کے ظہور کی راہ ہموار کرنا۔ یہ لشکر مکہ کی طرف بڑھے گا، سیاست نہیں کرے گا بلکہ حق کی دعوت لے کر چلے گا۔ یہ کوئی ماضی کی کہانی نہیں بلکہ آنے والے وقت کی حقیقت ہے۔ شاید ہم اس میں شامل نہ ہو مگر ہماری اولاد ہو سکتی ہے، مگر اگر آج ہمارے دلوں میں حق توبہ اور عمل کا جذبہ نہیں تو ہم اس لشکر کے لائق بھی نہیں۔ خراسان کا لشکر صرف فوج نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے، ایک ایسا انقلاب جو دلوں کو بدل دے گا۔ یہ پیغام ہے کہ ہر مسلمان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ظالم اور بے انصافی کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ لہٰذا اپنے ایمان کو مضبوط کرے، نیک اعمال کرے اور ہمیشہ حق کے راستے پر چلے۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کرے، لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ایسی مزید اثر انگیز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔